بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ اس سے قبل کے جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں۔ دو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، ایک تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بلوچستان میں گزشتہ روز جو ہرنائی میں واقعہ ہوا، ایف سی کے ساتھ جو جوان ہیں وہ شہید کر دیے گئے، ساتھ ساتھ ایک اور مقبوضہ کشمیر میں جو 18 جولائی کو ایک جعلی مقابلہ ظاہر کیا گیا تھا جس میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے اب جو مقبوضہ کشمیر کی جو پولیس ہے اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے، وہ عدالت میں جمع ہوئی ہے۔ وہ اس رپورٹ کے مطابق یہ بے گناہ افراد تھے جنہیں نہ صرف لا کے شہید کیا گیا بلکہ اس کے اوپر اسلحہ رکھا گیا، پھر اس کا تعلق پاکستان سے جوڑا گیا، ان کی لاشیں مسخ کی گئیں۔ تو یہ واحد واقعہ نہیں ہے، یہ تواتر کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے تانے بانے بھی کہیں جا کے پاکستان سے باہر ملتے ہیں، اور موجودہ حالات میں جبکہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف خاصے ٹھوس شواہد عالمی فورمز کے اوپر پیش کیے گئے ہیں، جو ڈوزیئر ہے وہ دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ توقع تھی بھی اور ہے بھی کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ تواتر کے ساتھ ہوں گی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات، کیونکہ فرسٹریشن نظر آتی ہے بھارت کے اندر، جو ہمارے جو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ 1 ماہ سے زائد ہو گیا ہے، نیو دہلی کی جو سڑکیں ہیں وہ انہوں نے بلاک کر رکھی ہیں۔ انفولیب کا معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر مختلف جگہ ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے جو بھارت کے اقدامات ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ ہمیں بھی آنکھیں کھلے رکھنے کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنل سیناریو کے اوپر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی جو ہماری جو صورتحال ہے۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے، استعفے، لانگ مارچ، دھرنے، سینٹ انتخابات، دیگر تمام معاملات کے حوالے سے اس میں غور و خوض کریں گے۔ پھر 1 جنوری کو لاہور میں مریم نواز صاحبہ کی رہائش گاہ پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس کے اندر جو مستقبل کا لائحہ عمل ہے اور وہ یہی ہے کہ ضمنی انتخابات اور سینٹ کے حوالے سے جو ڈیسیجن ہے وہ ہوں گے۔ کل ہی اسلام آباد کے اندر جو جمعیت علماء اسلام کے ناراض رہنما ہیں انہوں نے اجلاس رکھا ہے، ملک کے مختلف جو جگہ ہیں وہاں سے ان رہنماؤں کو طلب کیا گیا ہے۔ مولانا شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، شجاع الملک صاحب، مولانا گل نصیب صاحب اور جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ کل یہاں پر سر جوڑ کر بیٹھے گی، اور یہ بھی ایک نئی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے۔ گزشتہ روز لاڑکانہ میں ایک بڑا سیاسی اجتماع ہوا بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر، مریم نواز صاحبہ موجود تھیں۔ آج انہوں نے بے نظیر کے مزار پر حاضری بھی دی ہے، بلاول صاحب ہمراہ تھے، گاڑی خود ڈرائیو کر کے گئے۔ بڑا جو پروٹوکول ہے اور جو ایک رسپیکٹ ہے جو سندھ کی روایت کا حصہ بھی ہے وہ ملا ہے مریم صاحبہ نے، جس کا جو ہے اظہار بھی کیا جلسے کے دوران۔ تمام معاملات ہیں۔ محمد علی دورانی صاحب کی جو ملاقات تھی اس کے اوپر بھی کل مریم صاحبہ نے کہا کہ جو فیملی ہے اس کو 1 ہفتے نہیں ملنے دیتے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوتے ہیں ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محترم جناب ملک احمد خان صاحب، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب ابراہیم خان صاحب، اور مجھے جوائن کر رہی ہیں کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما صوبائی وزیر محترمہ شیلہ رضا صاحبہ۔ پہلے تو ملک احمد خان صاحب، یہ باتیں تو بہت ساری ہیں، بکھری ہوئی ہیں، لیکن یہ جو محمد علی دورانی صاحب کی ملاقات تھی وہ ان کا ورژن تو سامنے آیا، انہوں نے کہا جی میں نے یہ بات کی، میں نے یہ بات کی۔ اب کئی روز گزر چکے ہیں، خود مسلم لیگ نون کے جو لائرز ہیں یا جو لیڈرز ہیں ان کی بھی یا فیملی کے لوگ بھی شہباز شریف صاحب سے ملے ہوں گے۔ شہباز شریف کا موقف کیا ہے؟ شہباز شریف نے اس حوالے سے کوئی پارٹی لیڈرشپ کو یا پارٹی کو کنوے کیا ہے کہ اس ملاقات میں ہوا کیا ہے؟ جی شکریہ بہت۔ دیکھیں میں آنیسٹلی آئی ایم ناٹ کاگنیزنٹ آف اینی ڈیٹیلز، مجھے اگر کوئی تفصیل علم ہوتی تو میں آپ سے شیئر کرتا، لیکن جو میں نے سنا ہے رائٹ لیفٹ، کوئی وسپرنگ سنی ہے یا کوئی جو کچھ دوست ان سے مل کر آئے ہیں، میری تو ملاقات نہیں ہوئی، ان سے جو بات چیت ہوئی تو اس میں مجھے اندازہ یہ ہوا کہ غالباً شاید یہ بالکل ہی ایک مختلف رخ میں بحث مڑ گئی ہے۔ دورانی صاحب ان کو ملے ہیں، دورانی صاحب نے ان سے گفتگو کے دوران کچھ باتیں ایسی ہوئیں جن میں شہباز صاحب کی ہمیشہ سے ایک نون پوزیشن رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ ایک مفاہمتی اور مزاحمتی کی بحث بھی رہی اور بے شمار دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔
تو شہباز صاحب بڑا کینڈیڈلی اپنی بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کوئی ایسی اس میں کوئی نہ ان کی کوئی ایسی سجیشن ہے جو میری اطلاع ہے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کر کو بات کریں, اور نیدر کسی اسٹیبلشمنٹ نے ان تک کوئی پیغام بھیجے. تو یہ ساری باتیں جو درانی صاحب کی تھیں اس میں انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ میں تو پیر پگاڑا صاحب کے بھیجنے پر آیا ہوں, اور پیر پگاڑا صاحب کا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور جیسی لڑائی پیدا ہو رہی ہے یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے. تو شہباز صاحب نے اس پہ یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی, یہ تو ایک اگر کوئی افہام و تفہیم اور کوئی ایسی باتیں ہوتی تو بہتر تھی, لیکن اب کیونکہ معاملات اتنے آگے جا چکے ہیں تو اس گفتگو کا اور پیر صاحب کی خواہش کا اور شہباز صاحب کی اس گفتگو کا ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں, اور جو پارٹی کا فیصلہ, جو قائد کا فیصلہ ہوگا, جو جن کو اپنا رہبر بھی کہتے ہیں, ان کے بڑے بھائی بھی ہیں, اور ان کی ساری زندگی انہی کی سیاست کے ارد گرد گھومی ہے, تو جو ان کا فیصلہ ہوگا ان سے کوئی بہت مختلف فیصلہ شہباز صاحب کا نہیں ہوگا. پھر اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب سے یا ملاقاتوں کا جو وقت ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے, پانی بہت پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے. دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم جو ہے مسلم لیگ نون اس کا حصہ ہے. ابھی کوئی بھی فیصلہ ایسا جس میں پی ڈی ایم کی رائے شامل نہ ہو, باقی دوستوں کے ساتھ, باقی پارٹیز کے ساتھ مشاورت نہ ہو اور کوئی فیصلہ متفقہ طور پر نہ کیا جائے تو وہ کوئی بڑا مناسب فیصلہ نہیں ہوگا. اور اس میں شہباز صاحب کی بھی غالباً یہی سوچ ہوگی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور اگر کل کلاں کوئی ایسی بات کہ کسی تحریک کے نتیجے میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اتنی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی ٹیبل پہ آ کے بیٹھتا ہے. ابھی تو آپ کے سامنے سارے لوگ جو ہیں بڑی فیو وائسز, کل میں نے فواد چودھری صاحب کا ایک انٹرویو سنا, لیکن اس کے ساتھ ان کا لہجہ اتنا طنزیہ تھا کہ اس بات کو سنجیدہ ہی نہیں لیا جا سکتا تھا. عمران خان نے ایک ایز اے نان سٹارٹر ایک بات کی, اور وہ آ کے کی جب بہت ساری ایسی باتیں ہو چکی تھیں کہ جن کے بعد اس کی گنجائش لگتا تھا کہ غالباً نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو رد عمل مریم نواز صاحبہ کا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا. تو میرا یہ اپنا خیال ہے کہ اب کیونکہ اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں یہ بڑی مشکل بات ہوگی جو اس وقت چل رہی ہے. ٹھیک. شیلا صاحبہ, کل پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس, ڈیسیجن ہوگا, لیکن ڈیسیجن تو پہلے سنا چکے ہیں. سی ایم صاحب کل کہہ چکے ہیں ضمنی انتخاب میں بھی حصہ لے رہے ہیں, سینٹ کے انتخاب میں بھی حصہ لے رہے ہیں. تو پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کیا کرے گی جب پہلے ہی سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا؟ اچھا, اس میں کافی سارے لوگ یا تو کنفیوز ہیں یا کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. یہ جو ریزگنیشنز ہیں یہ پی ڈی ایم کا ایک آپشنز ہیں جنہیں انہیں کسی وقت استعمال کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے استعمال کی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ ابھی تو ہم نے جلسے بھی ختم نہیں کیے اور پرائم منسٹر صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کو بغیر تیاری کے بٹھا دیا گیا, اور ان کی تو تیاری نہیں تھی اور ان کو یہ منصب دے دیا گیا اور ابھی وہ انڈر ٹریننگ ہے. لیکن شیلا صاحب, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اتنی اتھارٹیٹیو ہے, اسی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے جنوری میں فیصلہ کیا کہ آرمی ایکٹ کی مخالفت کی جائے گی, ریجیکٹ کر دیا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے. پھر آؤٹ آف دی باکس اچانک سے جو ہے نا پیپلز پارٹی نے اس کی سپورٹ کر دی. تو پھر فیصلے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیوں میں نہیں ہوتے, کہیں اور ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کسی وقت جب آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک الگ حالات ہوتے ہیں. سیاست جو ہے صبح اور شام کے ایشو پہ بات کرنے اور فیصلے لینے کا کام ہے, تو اس پہ سی اپنا فیصلہ چینج کر سکتی ہے, اور اس میں اب 100 طریقے ہیں کہ بات کو جو ہے ٹیلی فونک وے میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پہ مشاورت ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں ابراہیم خان صاحب, پہلے تو محمد علی درانی صاحب والی ملاقات, آپ کے اتحادی ہیں پیر پگارا صاحب جی ڈی اے, انہوں نے بھیجا, کو حکومت کو اعتماد میں لیا, حکومت کی اس میں کوئی آشیرواد, کوئی مرضی شامل تھی یا وہ خود گئے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا. اگر آپ پیر پگاڑا صاحب کا شروع سے اٹھا کے, ایون بڑے پیر پگاڑا صاحب تھے ان کے ٹائم سے لے لیں نا, جب بھی کوئی ملک میں کوئی تھوڑا بہت معاملات ہلچل ہوئی ہے تو ان کی ایک دلی خواہش رہی ہے کہ مسلم لیگ اکٹھی ہو جائے,
تو وہ اسی چیز کو لے کے مسلم لیگ کو اکٹھا کرنے کا ان کا ایک اپنا کانسیپٹ. اب اپنی جماعت کے اندر وہ اپنے ڈیسیژنز تو انہوں نے خود لینے, وہ کوئی ہمارے ساتھ تو انہوں نے مشاورت نہیں کرنی ہے. مسلم لیگیں اکٹھی کرنے گئے تھے یا وہ یہ کہنے گئے تھے کہ یار آپ احتجاج نہ کریں, کچھ اور نہ کریں؟ کوئی نہیں, جو بھی انہوں نے کہا ہوگا ان کی اپنی پارٹی کا ایک بیانیہ ہو سکتا ہے, ان کا اپنا ایک معاملہ ہو سکتا ہے. ہم نے تو ان کو نہ احتجاج سے روکا ہے, صرف اتنا کہا تھا کہ صرف یہ جو چند دن ہیں, اللہ کرے یہ چند مہینے یہ ذرا سکون کر لیں, اس کے بعد آپ جتنا آپ کا جمہوری حق ہے, کوئی آپ کو نہ روک رہا ہے نہ ٹوک رہا ہے. اور کل بھی ابھی شعلہ بہن کہہ رہی تھیں کہ پی ایم صاحب نے ایڈمٹ کر لیا, انہوں نے ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بات کی کہ یار امریکن سسٹم دیکھو کہ وہ 3 مہینے کا بیچ میں گیپ رکھتے ہیں ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور میں. اس دوران تمام ادارے ایک ایک کر کے جو ہے پریزیڈنٹ الیکٹ یا ہمارے یہاں پہ پرائم منسٹر الیکٹ کہیں گے, ان کو بریف کر کے, اور پوری طرح یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ بس ایک دن آلف اٹھائیں اور دوسرے دن سے جناب ان کا 1.5 سال تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. مطلب میں عرض کرتا ہوں نا, جب آپ کو انیشلی اس چیز پہ بریف ہی نہیں کیا جاتا تو ان کو تو چلیں چھوڑیں, انہوں نے تو ایک بات تھی اس کو ایڈمٹ بھی کیا, ایک لوپ ہول تھا اس کا بتایا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ان کا بیسک پرپز یہ تھا. یہ جو ماشاءاللہ 2 بہن بھائی کی جوڑی ہے, مجھے یہ بتا دیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے, کیا ایکسپیرینس ہے, کیا ایکسپوئر ہے, جوڑیاں تو ابراہیم صاحب بدلتی رہتی ہیں نا. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ کی چودھریوں کے ساتھ بھی جوڑی بن گئی ہے, شیخ رشید کے ساتھ بھی جوڑی بن گئی ہے, تو ان کی جوڑی پہ اعتراض ہے اپنی جوڑی. میں دیکھیں نا, ہم نے تو دیکھیں کرنے کی بات شاید ہے کہ نہیں, میں اتنا سخت گیر ہوں نہیں بحیثیت انسان. مقصد ہے کہ میں تو مجھے یاد آ گیا وہ ضیاء الحق کی اس پہ کھڑے ہو کے جو نواز شریف صاحب کے جو ماشاءاللہ کلمات تھے, اور آج مریم صاحبہ کھڑی ہو کے جو ادھر کھڑی ہو کے محترمہ کے اس پہ جو ہے وہ مقبرے پہ کھڑی ہو کے باتیں کر رہی تھی, تو میں بس یہی دیکھ رہا تھا کہ آسماں بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے. تو ٹھیک ہے, یہ حصہ ہے. دیکھتے ہیں یا صرف اپوزیشن میں ہی دیکھتے ہیں ابراہیم صاحب؟ میں دیکھیں ہمارا تو دیکھیں نا, یہ تو وہ ہیں جو دیور ایٹ ڈیگر ڈرانس, اور انہوں نے مقصد ہے کہ پتہ نہیں کس حد تک, میں نہیں الفاظ دہرانا چاہتا کس حد تک یہ گئے, لیکن یہ ان کا اپنا ایشو ہے, ہمیں کوئی ان سے ایشو نہیں ہے نہ. میں جو فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ان کی ٹرین تھی نا پی ڈی ایم کی, اس کا انجن فیل ہو گیا. اب پوری بوگیاں جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جانا کس ڈائریکشن میں. تو اس وقت یہ سخت فرسٹریشن کا شکار. سے مراد آپ کی مقصد جس کو انہوں نے ہیڈ بنایا تھا, مقصد ہے کہ اس نے لے کے پوری پی ڈی ایم کو چلنا تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ مقصد ہے کہ انجن فیل ہوا ہے اور انجن کے پرزے جو ہیں وہ ہلنے شروع ہو گئے ہیں ادھر سے, تو بوگیاں اب کنفیوزڈ ہیں ٹوٹلی کہ جی کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو اس میں اب مقصد ہے کیا کہا جا سکتا ہے. ملک صاحب, ٹھیک ہے, ابراہیم صاحب کہتے ہیں جی انجن جو ہے ان کی مراد مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں کہ جی وہ فیل ہو گئے, اور باقی جو بوگیاں ہیں پارٹیز وہ سب تتر بتر ہو گئی ہیں, پٹری پہ چلے گی کیسے پی ڈی ایم کی ٹرین بغیر انجن کے. اچھا دیکھیں, میں آپ کی اس بات پہ جو اسے آپ پہلے بات کر رہے تھے نا, تو میرا ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے کہ جو بھی ابراہیم خان کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ایک امریکن اس کانٹیکسٹ میں بات کی کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہوتا ہے اس کو 3 مہینے کا ایک ٹائم ملتا ہے, اور اس کو سارے ڈپارٹمنٹس اور جتنے بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں گورنمنٹ سے متعلقہ وہ آ کے ان کو بریف کرتے ہیں. تو یہ تو پریزیڈینشیل فارم کا اور پارلیمنٹری فارم کا ڈفرنس ہے, کیونکہ یہاں پر منسٹریز ہوتی ہیں, اور وہ منسٹریز جو ہیں وہ آپ نے اپنی ٹیم الیکٹ کر کے سلیکٹ کر کے ٹیم نہیں ساتھ لانی, وہ الیکٹڈ لوگ آتے ہیں. تو پرائم منسٹر کا وہ رول اس طرح سے اس کانٹیکسٹ میں, تو غالباً پھر پرائم منسٹر کا پارلیمانی نظام سے زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ صدارتی نظام کی طرف ہے. وہ ایسی بریفنگ چاہتے ہیں جو ایک پریزیڈینشیل فارم میں دی جاتی ہے. پارلیمانی نظام میں تو چیزیں اس انداز میں ہوتی ہیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ نے اپنی پرائرٹیز اپنی منسٹریز کو اس طرح سے اسپیل آؤٹ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک الیکٹڈ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے, اور وہ منسٹریز جو ہیں اپنے اسی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے تحت لے کر, وہ کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہوتی. تو یہاں پر 2 چیزوں کو ہم امیلگمیٹ نہیں کر سکتے کسی طرح سے کہ یہ ان کی خواہش تھی
और उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो फिर तो उन्होंने इस मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम पे और आइनी इस निज़ाम के ऊपर उन्होंने एक अदम एतमाद का इजहार किया। अच्छा, दूसरी बात रही कि मौलाना मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। मुझे इमरान खान से एक बड़ी मैं उनकी बहुत सारी बातों पर दिन में 20 मरतबा मोतरज़ होता हूँ। उनकी बात करने का अंदाज, उनकी तकरीर, उनके वो जुमले, वो पोलराइजेशन जो वो क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह के वो कमेंट्स एज प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश की है कि उनके बारे में भी बात करते हुए एहतराम का दामन ना छोड़ा जाए। तो मौलाना तो इमरान खान से बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम आदमी है, अपनी इल्मी हैसियत, अपनी सियासी हैसियत, अपनी दीनी हैसियत, तीनों में। अब रही बात कि उनके फेल होने की, तो वो मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ कि देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉलिटिकल पोजीशन है इस वक्त, जितनी वो वाइब्रेंट है, वो इतनी तो किसी और की इस मुल्क में है नहीं। मतलब पीपल्स पार्टी एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी है, सिंध में गवर्नमेंट है, अब पाकिस्तान की 3 दफा उसके पास हुकूमत रही है, वो भी उसी पीडीएम की इत्तेहादी है जिसके वो सदर है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी है। इन दोनों जमातों की एक बड़ी सियासी हैसियत है, दोनों की एक अपोजिशन की मेन स्ट्रीम पार्टीज में सबसे बड़ी अददी अक्सरियत है जो पार्लिमानी हैसियत भी रखती है। तो जब इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज मौलाना को अपने प्रेसिडेंट के तौर पे लेके जा रही हैं, तो उनके फेलियर की बात जो है वो थोड़ी सी गैर मुनासिब लग रही है। कहते हैं बेइख्तियार सदर है, शिरानी साहब कह रहे थे कि बेइख्तियार सदर हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है वो। अच्छा, नहीं देखिए, अच्छा देखिए, मैं मोतरज़ हो सकता हूँ बहुत सारी बातों पर, अपनी पार्टी के फैसलों में मेरी एक राय हो सकती है, ठीक, लेकिन अगर जब कोई इख्तलाफ इस हद तक पहुंच जाए जैसे हाफिज हुसैन अहमद साहब का या मौलाना शेरानी साहब का पहुंचे, तो फिर उनको हक हासिल है वो अपनी अलग हैसियत में जो भी बात उनको उनके मुतल्लिक कह लें, वो कह लें, उनका राइट है। इब्राहिम खान साहब का राइट है, और पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, उनको जो मर्जी वो कह लें, एज लॉन्ग एज इट इज़ पॉलिटिकली करेक्ट, उसमें कोई गाली और ऐसी बात ना हो जैसे नॉर्मली पीटीआई के लोग देते हैं। तो जहां ये सवाल है कि मौलाना की हैसियत सियासी, तो वो तो इस वक्त मुसल्लम है और इन सबसे बेहतर है जितने बाकी लोग आपके सामने हैं। ठीक, मैं शैला साहब एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर इसी डिबेट को आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम खान साहब, मलिक अहमद खान साहब, शैला रज़ा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। शैला साहबा, एक तो बहन भाई का जिक्र किया जो मरियम साहिबा गई हैं इब्राहिम खान साहब ने, तो मैं चाहूँगा कि एक इसके ऊपर आप अपना कमेंट कर दें। और ये दूसरी बात है कि जी पीडीएम जो है वो कहते हैं, शिरानी साहब कह रहे थे कि बेइख्तियार सरबराह हैं फजलुर रहमान। उनकी मुराद ये थी कि चूँकि 2 स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, तो वो इनकी मोहताज हैं इनके फैसलों की वजह से और वो खुद कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये भी कहूँगी कि ऐसी बात नहीं थी कि जब कोई बयान हुआ तो उसका कॉन्टेक्स्ट से हट के बात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि मामलात इतने गड़बड़ हैं और मईशत के और इसके, ऐसी बात नहीं है। उनका ये बयान बिल्कुल बाहोश आवाज़ था, बल्कि मैं समझती हूँ कि पहली दफ़ा उन्होंने सही बयान दिया। एक वक्त था कि ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी को और PMLN को समझना चाहिए, खासतौर पे पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए। फजलुर रहमान तो बेरोजगार हैं, ये हैं वो हैं, उनकी सरबराही में चल रहे हैं, उनकी बात पे चल रहे हैं, और ये 2 पार्टियां तो उनकी मोहताज हैं। आज ये कह रहे हैं कि वो कर लिया, और एक उनको यहाँ तक कि इन्होंने इंजन कह दिया। तो आपने चले हमारी गाड़ी को डिब्बे और इंजन को समझा। आपका तो मसला ये है कि न ड्राइवर की खूबी न इंजन का कमाल, चली जा रही है हुकूमत पता नहीं किसके सहारे, तो आप लोग को भी पता है। दूसरी बात यह है कि जो जितनी भी मुखालफतें थी हैं वो अपनी जगह है, और लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब बीबी साहिबा की शहादत हुई तो उसके बावजूद कि नवाज शरीफ साहब का एक अलग जगह जलसा हो रहा था, वो हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, और अब बाद में बीबी साहिबा के मज़ार पे भी गए थे। और वैसे भी बहैसियत मुसलमान ये तरीक़ा होता है कि ज़िंदगी की जो मुखालफत होती है, अगर कोई सामने वाला दुनिया में ना रहे तो ये कहा जाता है कि उसके मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द हो गए, तो कब्र से लेके हर चीज़ पे इंसान चला जाता है।
تو آپ کو زندگی میں کسی کے دور حکومت کے درمیان اگر اس سے کوئی مسئلہ ہے، اس پہ آپ کارروائی کر رہے ہیں تو یا آپ جمہوری طریقہ اختیار کر رہے ہیں، جمہوری حق، یہ ہمیشہ درخواست ہے صحیح کہ انسان کو اپنا رویے کے ساتھ لہجے کو صحیح رکھنا چاہیے، الفاظ کے چناؤ کوئی کو صحیح شک کی کرنا بات نہیں. چاہیے. ہم اپنے آنے جو والے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح کی سیاست جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، کیا چیزیں. پی ٹی آئی بھی کہتے جی ابراہیم خان صاحب، کل زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان سے ملک نہیں چل سکتا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان سے ملک نہیں چل سکتا. اب میں اس کا جواب دینے سے اس لیے قاصر ہوں کہ جب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملک نہیں چل سکتا، خدا کے لیے آپ کسی اکانومسٹ کی بات کرتے، آپ کسی مقصد ہے کہ کوئی بریلینٹ قسم کے ایسے اپنا لیڈرشپ کی بات کرتے جس نے کوئی مہاتر محمد کی بات کرتے، آپ اردگان کی بات کرتے. میں نے پہلے مشرف کو نکالا، یہ نیازی کیا چیز ہے یہ بھی کہا ہے کل زرداری صاحب. میری عرض سنیں نا، مقصد یہ ان کا فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے نا، وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو یہ وہی کچھ ہی کر سکتے ہیں، باقی حکومت چلانا. سر ہم نہیں ڈرتے نا، ماں سوائے اللہ کی ذات کے کسی سے ڈرتے نہیں. پہلی بات میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جمہوریت کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے. ٹھیک، یہاں پر الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے. مسلم لیگ کے ووٹوں کی تعداد، اپنا ممبران کی تعداد دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی بھی دیکھ لیں، لیکن جو لیڈ کر رہے ہیں وہ مولانا کر رہے ہیں. ماضی میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کوئی سیٹ نہیں ہوتی تھی، پھر بھی دیکھیں یہ شو کرتا ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہونے کے بعد کسی نہ کسی لین میں لگ کے اور اپنی باری لینے کے چکر میں اتحادوں کی لیڈرشپ جو اتحاد بنتے ہیں تو اسی طرح کی ہوتی ہے. اتحاد کی لیڈرشپ میں ہمیشہ وہ لیڈ کرتا ہے جس کی اکثریت ہوتی ہے. نہیں، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جو ہے ایم ڈبلیو ایم کے اس کے ایم ایم اے کے سربراہ تھے. اکثریت تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی. نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہوتی، ان کی تو سیٹیں ہی نہیں تھی، لیکن وہ سارے بے نظیر صاحبہ اور سارے لیڈرشپ نواز شریف صاحب کے وہ ان کو نواب صاحب لیڈ کرتے رہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ آپ خود اس چیز سے اندازہ لگائیے. انہوں نے بیٹ کیا تھا کہ مولانا کے پاس اگر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اگر کسی کے کہنے پہ کوئی باہر آ سکتا ہے تو اس کو اپنا مدرسوں کے بچے ہیں. اور وہ مولانا نے یہاں پہ ایک دفعہ ڈیمانسٹریٹ بھی کر کے دکھایا، جہاں پہ یہ باری باری آئے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تصویریں بھی بنی. اس کے بعد وہ جو ہے وہ ان کا فرسٹ تھا ٹرائل کہ مولانا صاحب آپ کچھ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں، یہ اہم ہی مقصد ہے کہ معاملات کو ہم آگے لے کے چلیں. وہ مولانا صاحب نے اپنی اسٹرینگتھ دکھائی، پھر انہوں نے اپنے مقصد ہے کہ وہ یونیفارمڈ سلوٹ اور پاس سنگ آؤٹ پریڈ کرائی. اس کے بعد جو ہے اب یہ معاملات کو اس طرف لے کے جس طرح بھی جانا چاہ رہے ہیں. ووٹ کو عزت دو. جو بھٹو صاحب نے بات کی تھی، مجھے انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ انہوں نے بات کی تھی جمہور کی کہ اصل طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور انہوں نے جو بات کی تھی، جو یہ محترمہ کر رہی ہیں میری بہن مریم بیوی، یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں حکومت دو تو ووٹ کو عزت ہے، اور اگر ہمیں حکومت سے ہٹا دو تو عزت پامال ہو گئی ووٹ کی. تو یہ نیریٹو جو ہے یہ نہیں چلے گا. کیا کوالیفیکیشن ہے؟ دیکھیں مجھے صرف یہ بتا دیں کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا مقصد ہے کہ ایکسپیرینس ہے، کوئی دونوں کا کوئی مقصد. عمران خان صاحب آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ مریم صاحب عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد ہے، اس کی محنت ہے، اور اس نے مقصد ہے کہ سب کے سامنے دیکھیں. وہ 124 دن وہ ادھر مقصد ہے کہ بیٹھا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ساری زندگی کی اس کی جو ہے بھاگ دوڑ. یہ کیا کہتے تھے شروع میں، ان کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے تھے کہ جی وہ تو کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اللہ پاک کبھی کسی سے وہ اونچے بول نہ بلوائے. اب حالات ان کے وہ جو ہے دیر آن دا ریسیونگ اینڈ، تو معاملات کو دوسرے الفاظ میں دیکھ رہے ہیں. میں صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پورا جمہوری حق کا حاصل ہے. یہ جس طرح آنا چاہیں ہم حاضر ہیں، اور اس ملک کا قانون ہے، اس ملک کا دستور ہے. ان سے بہت بڑے بڑے جلسے ہم نے کیے تھے، اور الیکشن پھر بھی 2018 میں جانا. ملک صاحب ایک اور امپورٹنٹ بات میں چاہوں گا کہ آپ اس میں بھی ذرا رہنمائی فرمائیں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت کو ختم کریں،
اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ختم نہیں کرتے تو پھر وہ جو لیڈرشپ ہے فوج کی ان کے خلاف کو کر دیں. تو یہ مطمع نظر ہے آپ کا, یہ ایجنڈا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ بنیادی طور پہ وہ جو ایک بڑی بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر, تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی یہ اتنی جو کونوٹیشن ہے کہ دشمن کیسے بہتر ہو سکتا ہے, چاہے وہ جتنا دانا ہوگا تو وہ اتنا آپ کو نقصان کرے گا. تو یہ جو دوست ہے وہ چاہے بھلے سے نادان بھی ہے تو آپ کا دوست ہے. لیکن اب ایونچولی یہ جب اوور دا پیریڈ آف ٹائم ونس وی آر ایجنگ انٹو 50s اینڈ آل, تو اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے. اب دیکھیں کہ اگر تو پرائم منسٹر آف دا کنٹری ایک پولیٹیکل پروسیشن میں جو کی گئی سٹیٹمنٹس ہیں, پبلک ریلنگ میں کی گئی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کو اگر وزیر اعظم اس طریقے سے بیان کریں گے اور یہ تشریح کریں گے اس کی, لیکن نا ہمارا معاملہ تو صرف یہ تھا کہ آئینی حدود میں رہ جائے, دیٹ از آل. ہمارا معاملہ یہ تھا کہ جو آئین کے اندر حدود دی گئی ہیں ان میں سے اگر کوئی باہر نکل کے ایکٹ کرتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, یہ معاملہ تھا. اور جب ہم کہیں گے ووٹ کو عزت دیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکٹڈ لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ میکسیمم ٹرف آکوپائی کریں. مے اٹ بی آپ کی فارن افیئرس کا بالکل نہیں ہے آپ کا حق, آپ کی پوری فارن افیئرس کی جو پوری آپ کی جو اس کی وہ پوری ڈائیگرام ہے اس میں آپ کے الیکٹڈ لوگوں کا شیئر کنٹریبیوشن صرف ایک فارن آفس میں آپ کے الیکٹڈ پرائم فارن منسٹر کی, اور وہ بھی بریفڈ بائی آپ کے سیکورٹی آپریٹرس ہے. اس کے بعد آپ کا کچھ نہیں ہے, اور بہت بند ہے افغانستان انڈیا کے ساتھ, اتنا بند ہے آپ کا کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کچھ پرسیو بھی نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کا رول زیرو ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دیں تو ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, اٹ از اباؤٹ آکوپائنگ مور ٹرف. اگر آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں, جیسے آپ کوئی ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا آپ انتظامی بندوبست کر رہے ہیں, اگر آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہے تو رادر دین کہ آپ اسے اپنے ساتھ انگیج کریں, آپ اس کو ڈائلاگ میں لے کر آئیں, پارلیمنٹ کا حصہ بنائیں, مین سٹریم میں ڈالیں. آپ وہ نہیں کر رہے اور آپ ان کو انتظامی طور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی الیکٹڈ لوگوں کو کرنے دیں. تو یہ اسپیس جو ہے ملک صاحب, یہ اسپیس سیاسی لوگوں نے خود چھوڑی ہے تو کسی نے لے لی ہے, یا اس میں ہوا کیا ہے کہ یہ قابض ہو گئے ہیں سیاسی اسپیس کو؟ یہ دیکھیں, اچھا دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں, یعنی میں اس کا عینی شاہد ہوں, میرے سامنے یہ ہوا, میں عینی شاہد ہوں کہ سپریم کورٹ نے وہ کام جو پارلیمنٹ کے کرنے تھے وہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے جب کیے تو یہ ضرب کیا انہوں نے بہت جا کے بالکل اس طریقے سے یہ ضرب کیا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن ہم سب خاموش تھے اور ایک رو میں بیٹھے تھے, کسی کے مفاد میں تھا, کسی کے خلاف تھا, اور جس کے خلاف تھا وہ کسی مصلحت کے تحت خاموش تھا. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ سلولی اینڈ گریجولی چیزیں, دہائیوں کے اوپر مشتمل چیزیں آپ کو ایسی جگہ پہ لا کے کھڑی کر دیتی ہیں کہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک مشکل میں پھنسے ہوئے. سو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر اس کو بنیادی طور پہ ووٹ کی عزت کو اگر سمجھیں کہ ہم اس کی بات کیا کر رہے ہیں, تو وہ کوئی شریف فیملی کا رول نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وہ ایبسلوٹلی اس بات کا ہمارا موقف ہے کہ آپ اس کو الیکٹڈ لوگوں کے اس رائٹ کو ٹو گورن اینڈ ٹو میک پالیسیز, چاہے وہ سیکورٹی آپریٹرس کے متعلق بھی ہیں, دس از الیکٹڈ پیپلز رائٹ ٹو فریم دیٹ, اور ان کو اس پالیسی کے مطابق باقی سارے اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں اس پہ کام کریں. ٹھیک, میں ملک صاحب وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو شہلا صاحبہ کے سامنے مدعا رکھیں گے, آصف زرداری صاحب کی اسپیچ کے حوالے سے کوئی بات کریں اور پروگرام کو کنکلوڈ کریں. ویلکم بیک ناظرین. شہلا رضا صاحبہ, لاسٹ سیگمنٹ, وقت بھی کم ہے. آصف صاحب نے کہا کہ کل اپنی تقریر میں کہ جیل جو ہے وہ بھرنے کے لیے جالے تیار ہو جائیں, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہوگا اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ آخر وقت تک ساتھ نبھائے گی پی ڈی ایم کا؟
अच्छा, मैं समझती हूँ कि जब से ये पीडीएम के जलसे हुए तो आसिफ साहब ने कल स्पीच की है, और जितने जलसे हुए जिस सिंध के अलावा हुए उसमें लोगों पे एफआईआर्स कटी हैं, उसमें लोगों को मुल्तान में तो बंद भी किया गया है। तो यकीनन कि जो हमारा जलसों के बाद अगला मरहला है वो और है और उसमें मजीद भी कुछ हो सकता है। ठीक। तो अपने कारकुनों को तैयार किया जाता है, और मैं ये समझती हूँ कि कल का दिन एक बेहतरीन दिन था जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने के वर्कर्स जो थे वो एक इंतहाई बड़ी तादाद में थे। इंतहाई बड़ी तादाद में हम हर दफ़ा जाते हैं और हर दफ़ा हम कहते हैं लोगों से कि भाई कभी यहाँ आओ, कभी यहाँ आके देखो कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग फातिहा में बैठते हैं, कितने लोग फातिहा करके चले जाते हैं, जलसे में कितने होते हैं, कितने कैमरे नहीं पहुंचते। तो अब एक जद्दोजहद के वक्त सर्दी की शाम में उस कब्रिस्तान में जो लोग थे तो वो कमिटेड लोग थे ना, आप उनसे बात करेंगे, उनसे वादा लेंगे, उनसे पूछेंगे, वो तो काम आपको किया लगता है गया था वहाँ पे गिरफ्तारियां कल। होंगी शैला साहबा, गिरफ्तारियां होंगी, कारकुनों को, सियासी कारकुनों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, सख्त मज़ाहमत होगी जब इमरान खान साहब जाएंगे, या नहीं इसकी नौबत नहीं आएगी? मैं समझती हूँ कि एक कारकुन को हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को जो है ये बात याद रखनी चाहिए, कौमों को भी, कि हक मांगा नहीं जाता, हक छीन के लिया जाता ठीक। है। और ये जो हमारा हक है कि हमारे वोट पे डाका पड़ जाता है, वोट किसने देना है? अवाम ने ही देना है ना। ठीक। तो ताकत का सर चश्मा अवाम, जब हम कह रहे हैं और वोट को इज्जत दो कह रहे हैं, तो जो अवाम ने काम किया है उस पे अवाम का हक है। तो जब हक जो है उस पे डाका पड़ेगा तो उसको छीना ही जाएगा। जिस तरह मईशत पे डाका पड़ा है, जिस तरह चीनी पे डाका पड़ा है, आटे पे डाका पड़ा है, दवाओं की कीमत पे डाका पड़ा है, तो फिर ठीक। डाकुओं से तो लड़ाई जाएगा। चलें इब्राहिम साहब, शॉर्ट कमेंट जी, डाकुओं से लड़ना पड़ेगा, हक नहीं जी, देंगे तो हक छीनेंगे। सिर्फ चीनी को ले लें। चीनी का 70% जो है मुल्क की प्रोडक्शन का जो मलकियत है वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब पकड़ की है। लेना इब्राहिम खान साहब, मेरी यार सुने ना, नहीं नहीं हमारे पकड़ने को छोड़े, मैं इतना कहता हूँ तो आप ही को 46% जो था, आप ही जो है उसको उठा के, अब कम से कम आप तो अपने हिस्से का जो है वो 58 रुपए पे देना शुरू कर देना, या 50 रुपए पे देना शुरू, आवाम को भी पता चले, देखें जी कुर्बानियां दे रहे हैं मुल्क के लिए, नहीं सिर्फ बातों की हद तक, ठीक है ना जी। उससे हट के मुल्तान जलसा, यकीन माने जाके इन्होंने रोका हुआ था कि ना करें, कोरोना की वजह से इन्होंने किया, उसके बावजूद कुछ नहीं कहा। थाने के सामने जाके खुद अपने आप को, जी मुझे गिरफ्तार करो, क्या है कि जी मैंने अपनी लीडरशिप को सारे दिखाना है। लोग रिलीज हुए, अब जलसे के मेरी वक्त अर्ज रिलीज सुने, हुए और कुछ बाद उन में लोगों रिलीज। को देखें, ये जाके खुद अपने आप को थाने में गिरफ्तारियां दे के और शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश की वहां पे गिलानी साहब ने। उनका हक अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे शैला साहब। सर इस पे वो एक्सपर्ट हैं, इसमें वाकई मैं मानता हूं, पहले भी बहुत कुछ छीन चुके हैं, वही कह रहे हैं वापस कर दो। ये नहीं, हम तो कह रहे हैं वही वापस कर दो, और अभी वो कह रही है कि मजीद भी छीनना है, तो अल्लाह हमें बचाए इस मुल्क को भी आपको भी। मलिक साहब, सर लास्ट कमेंट, पॉलिटिकल विजन क्या कहता है कि ये स्मूथ तरीके से ये होगा या नहीं? आपको इसमें तशद्दुद, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें बड़े मराहिल नजर आ रहे हैं। अच्छा देखिए, इसमें नॉर्मली तो ये होता है कि जब आप ऐसा एक्ट करते हैं जैसे आपने मुल्तान में किया, तो आप फर्दर ट्रिगर प्रोवाइड कर देते हैं, आप उसको वो फर्दर एस्केलेट कर जाता है। जो एक जगह जलसा होना है वो 20 जगह होने लग पड़ता है, और वो सारा दिन टीवी स्क्रीन्स भी कैप्चर करती हैं और ज्यादा लोग उसके ऊपर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इब्राहिम खान साहब को तो लोकली नुकसान हुआ मुल्तान के अंदर, इसलिए वो कहते हैं दूसरों को हीरो बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आपको अब आपका विजन क्या कहता है कि अब नहीं, आपको इसमें, इस मामले में ये मामलात मुज़ाकरात की मेज पे नहीं, सड़कों पर ही हल होते हुए नजर आ रहे हैं? मोड तो ये लग रहा है जी, और इस तरफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि अब जो इसका जो भी अरेंजमेंट है जी, वो पीडीएम तय करेगी। ये तो आप अपने पास आप सब लिख के रख लें। अच्छा, ये अब ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट तय करेगी या कोई थर्ड फोर्स तय करेगी, ये नहीं होगा। अब इसका जो भी मोड होगा वो पीडीएम तय करेगी। इमरान खान के जाने का फैसला भी पीडीएम नहीं करना है?
نہیں دیکھیے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں جو آپ کا کوشچن ہے اس کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے ملک صاحب with due permission یہ جی موڈ ایجیٹیشنل ہوگا. سر with due permission ہیلوسینیشن کا تو کوئی علاج نہیں ہے سر. چلیں ٹھیک. شیلا رضا صاحبہ, ملک احمد خان صاحب, ابراہیم خان صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت. اللہ حافظ.